بحرمتی کی اس کی سزا یہ ہوگی۔ پیدائش میرے آقا کی مکہ کی ہے، مگر پیار زیادہ مدینہ سے ہے، اور اتنا پیار ہے کہ فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، متفق علیہ حدیث۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرمایا باری تعالی جتنی برکت تو نے مکہ کو عطا کی ہے، میرے مدینہ کو اس کی 2 گنا برکت دیتے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ فضیلت بھی 2 گنا، اور 2 گنا عام شہروں سے نہیں، اس شہر سے جہاں خدا کا گھر ہے، یعنی خدا کا گھر اس شہر کی 1 برکت، مصطفیٰ کا گھر اس شہر کی 2 گنا برکت۔ آپ میری بات نہیں سمجھی؟ تو بے نسبت ہو تو برکت بڑھ جائے، اذیت ہو تو عذاب بڑھ جائے۔ تو شہر مدینہ کے درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سمجھ میں آ گئی بات کہ شاید کہ آقا علیہ السلام کو اذیت دینا ناقابل برداشت ہے، دوزخ ہے، لعنت ہے، ذلت انگیز عذاب ہے، مگر کسی کو یہ گمان آ سکتا ہے کہ شاید یہ حکم حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے لیے تھا، جب وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، تو اس کے بعد کوئی ان کی آل و اولاد سے، ذریت سے، خاندان سے کچھ کرتا پھرے، پھر حضور کو اذیت تو نہیں ہے نا، معاذ اللہ۔ میں ایک سوال انٹرٹین کر رہا ہوں، سوال کو کیا دیر لگتی ہے کسی کے ذہن میں آ جائے؟ ایک فتنہ ہے، شر ہے، وسوسہ ہے، شیطانی عمل ہی ہے نا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ حیات مبارک سے اس کا تعلق ہے، وصال کے بعد اب کون سی اذیت رہ گئی؟ آ سکتا ہے۔ آئیے اس کا جواب بھی اسی سورہ احزاب میں قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ اذیت جس طرح حیات ظاہری میں تھی، اسی طرح اذیت وصال کے بعد میں بھی، اذیت۔ فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، فرمایا لوگو تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت دو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب آگے کیا فرمایا؟ کیسے؟ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، خبردار حضور میرے محبوب کے وصال کے بعد کبھی بھی ان کے بعد بھی ان کی ازواج میں سے کسی سے شادی کرنا حلال نہیں ہے، اس سے ان کو اذیت ہوگی۔ حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات سے شادی کوئی نہیں کر سکتا، اس سے ان کو اذیت ہوگی۔ اب قرآن کے لفظ ہیں وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ، وصال مبارک کے بعد بھی کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا، اذیت ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وصال کے فوری بعد جب تک وہ حیات تھی، تازہ دور ہے، تو کوئی شادی نہ کرے، اذیت ہوگی۔ تو جب 60 سال گزر جائیں، زیادہ عرصہ بیت جائے، تو فرمایا تم زیادہ عرصہ کی بات کرتے ہو، قیامت تک من بعدہ ابدا، مصطفیٰ کے بعد ابد الاباد تک جو شخص میرے مصطفیٰ کو اذیت پہنچائے اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ من بعدہ ابدا، ابد الاباد تک حضور اسی طرح ہیں جیسے وصال سے قبل تھے، ابد الاباد تک حضور کے احساسات اسی طرح ہیں جیسے پہلے تھے، محبتیں اسی طرح ہیں، اذیتیں اسی طرح ہیں، پیار اسی طرح ہے، حیا اسی طرح ہے، ادب اسی طرح ہے، احترام اسی طرح ہے، تعظیم و تکریم اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا۔ من بعدہ ابدا، حضور کا ادب ابدی ہے، جس کا ادب ابدی ہو وہ خود ابدی کیوں نہیں ہوگا؟ تم نے موت کے چکر میں قوم کو پھنسا دیا، وفات ہو گئی معاذ اللہ، اب کچھ نہ رہے، استغفر اللہ العظیم۔
جس کے ادب کو خدا نے ابدی بنا دیا تو اس کی حیات ابدی نہیں ہے؟ حیات ہے تو احساس بھی ہے، حیات ہے تو حیا بھی ہے، حیات ہے تو ادب بھی ہے، حیات ہے تو اذیت بھی ہے۔ فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، حضور کے وصال کے بعد بھی میرے محبوب کو اذیت نہ دو۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ وفات کے بعد بھی رسول ابد الاباد تک زندہ ہے۔ یہ حیات تو نبی کی نص ہو گئی۔ وہ پہلے اس آیت سے حیات النبی کسی نے کبھی کسی نے بیان نہیں کی، یہ بھی ابدا ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ گویا کبھی بھی حضور کے گلشن کا کوئی ایک پھول توڑ دے کبھی بھی تو حضور کو گوارا نہیں، اذیت ہوگی، حضور کو اذیت ہوگی۔ یہ من بعدہ ابدا کے لفظ کو کبھی نہ بھولے، دو لفظ ہیں سادہ سے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 53، اور کچھ یاد رہے یا نہ رہے اتنا خیال رہے کہ حضور کی اذیت پہنچے گی من بعدہ ابدا۔ تو جب اذیت ابداً پہنچتی ہے تو حیات بھی ابدی ہے۔ تو فرمایا کہ اب پتہ چل گیا کہ حیات مبارک میں جس طرح اذیت پہنچتی تھی، حیات مبارک کے بعد بھی ابداً ابدا حضور کو اذیت پہنچتی ہے۔ ایک یہ نکتہ ابھی تک سمجھایا، دوسرا نکتہ سمجھایا کہ اپنے شہر کے درخت کٹیں تو اذیت پہنچتی ہے، اور حسین کا گلا کٹے تو عالم کیا ہوگا۔ شہر کے درخت کٹیں تو اذیت ہے، علی اصغر شہید ہو جائے تو کیا ہوگا۔ شہر کے درخت کٹیں تو فرمایا اذیت ہے، اس پر لعنت کہ میں شہر کے درخت کاٹ دیے، اور وہ حضور کے علی اکبر کے کو شہید کر دیا جائے، اور حضرت سکینہ کو رلا دیا جائے صحرائے کربلا میں، تو وہ مصطفیٰ کو اذیت نہیں ہوگی؟ اس سے بڑی بھی کوئی اذیت ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی اذیت؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ امت کربلا پر سوگوار کیوں ہے، ذکر حسین کیوں ہوتا ہے، اور ذکر حسین پر آنکھیں کیوں بھیگتی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی وہم آتا ہے، خیال آتا ہے، اور یہ سب مطالعہ کی کمی ہے، نہ مطالعہ میں وسعت رہی، نہ مطالعہ میں گہرائی رہی، نہ علم میں وسعت رہی، نہ علم میں گہرائی رہی، اور یہ خیال آتا ہے کہ چلو یہ بات تو ہو گئی، مگر واقعہ کربلا کو بیتے تو 1400 سال ہو گئے، اب غم حسین میں رونے کا کیا تک ہے۔ فرقہ پروری ہر دو فریق کو راہ اعتدال سے ہٹا دیتی، خیالات گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ اب اہل سنت میں بھی بدقسمتی سے، نادانی سے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو متعیر ہیں کہ کیا غم حسین میں رونا چاہیے یا نہیں۔ کہ غم حسین میں رونا صرف اہل تشیع کا ہی تو کام نہیں ہے، سنیوں کا کیا کام رونا؟ میں رونے کی بات کر رہا ہوں۔ ذکر حسین میں رونا کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو شیعہ لوگوں کا کام ہے، بہت کمی نہیں ہے، میں جانتا ہوں بہت سے علماء میں، اور یہ صرف یہ جب پراگندگی پیدا ہوتی ہے تفرقہ پروری میں تو خیالات حقائق اوجل ہو جاتے ہیں، اور ذہن انتہا پسندی کی طرف جاتے 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 تو وہ اپنے اعتدال کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ جب ایک بات ہو گئی کہ ان کو اذیت مصطفیٰ کو اذیت ہے اور ان سے محبت مصطفیٰ سے محبت ہے، تو ان کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، ان کا غم مصطفیٰ کا غم ہے۔ غم حسین میں پوری ایمانداری سے، تیقن سے، تحقیق سے، بصیرت سے کہتا ہوں، غم حسین غم مصطفیٰ ہے، اور یہ سنت خدا